ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ایک بار پھر سے پوائنٹ زیرو پر جا رہی ہیں. امریکہ نے اپنا بلاکیڈ بحال کر دیا. ایران کی طرف سے بھی یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اس پر اگر یہ اقدامات جو امریکہ کر رہا ہے اس سے مزید ڈیلے ہوگا جو آبنائے ہرمز کا کھلنا. آپ کو اس موقع پر اب حالات آگے کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ قسم کی بات ہے کہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے سائن ہونے کے بعد جب کہ حالات آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہے تھے، دوبارہ ایران اور یو ایس کے درمیان یہ اسکرمشز اور لڑائی شروع ہو گئی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ تو توقعات کے بالکل برعکس ہے اور اس چیز کو جلد از جلد رکنا چاہیے. اب اس چیز کو اگر اوور آل دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ان حالات کی ذمہ داری تو امریکہ پہ ہی ہے، جس نے 28 فروری کو بغیر کسی وجہ کے ریشنل یا بغیر کوئی لیجیٹیمیٹ ریزن کے اس نے ایران پہ اسرائیل کے ساتھ مل کے حملے کیے اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو نقصان، یعنی ان کو جانی نقصان ہوا، اور اس کے علاوہ جو ہے ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا. تو اس لیے چین کے مندوب نے بالکل درست کہا ہے کہ ان حالات کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی تو امریکا کی ہے. لیکن اب جب اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو چکا تھا تو توقع کی جا رہی تھی کہ دونوں ممالک مل بیٹھ کے آپس میں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، جیسے نیوکلیر ایشو ہے، ایران کے اوپر سینکشنز کا معاملہ ہے، فروزن ایسیٹس ہیں، اور اسٹریٹ آف ہرمز کی فیوچر مینجمنٹ ہے، ان چیزوں کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے گا. بدقسمتی سے وہ ہو نہیں سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بالکل لیک آف ٹرسٹ ہے، مسٹرسٹ ہے، اور اس کے علاوہ ہیٹریڈ اور بٹرنس ہے، خاص طور پہ ایران کی جانب سے. وہ جو ان کی لیڈرشپ کو شہید کیا گیا اس کا غم و غصہ ان کا بجا ہے. لیکن اب ہم پاکستان اور دوسرے جو خیر خواہ ممالک ہیں ایران کے اور اس خطے میں امن کے، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دوبارہ یہ جو کشیدگی ہے اس کو کم کیا جائے اور دونوں فریقین کو بات چیت کی میز پہ لایا جائے. پاکستان نے اپنی جو ایک فارورڈ پوزیشن یہی لی ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ تحمل اور ٹالرنس کا مظاہرہ کریں، بات چیت کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کریں، اور اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی جو مختلف شکیں ہیں ان کے مطابق عمل کریں. جی امبیسڈر اگر صاحب، اس کا یہ اگر آپ کی اجازت تو میں یہی جو ہم ابھی بات کر رہے تھے، صدر ٹرمپ کے جو بیان ہے، کل انہوں نے 20% فیس کا اعلان کیا، یہ اس قسم کا آئیڈیا فلوٹ کیا. اب اس پر انٹائرلی ایک طریقے سے وہ بیان واپس لیتے ہوئے ایک نیا آئیڈیا سامنے رکھا ہے کہ یہ خلیجی ممالک امریکہ کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے، اس مد میں ہم یہ رقم حاصل کر لیں گے. یہ کچھ سنجیدہ بیانات ہیں امریکی صدر کی طرف سے آتے ہوئے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ساری صورتحال میں کچھ ایران کی قیادت کو ٹیز کرنے کی ایک ان کی طرف سے کوشش ہے، بیان جو وہ مسلسل کرتے آ رہے ہیں؟ یہ بالکل نان سیریس اور غیر سنجیدہ قسم کا رویہ ہے کہ 20% پہلے ایک دن وہ ایک وقت میں اعلان کرتے ہیں کہ وہ وصول کریں گے شپس جو ٹرانزٹ کرتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز سے، اور پھر چند ہی گھنٹوں کے بعد انہوں نے یہ اپنا مطالبہ واپس لے لیا. اس سے ایک نان سیریس ایٹیچیوڈ نظر آتا ہے. لیکن آپ اگر غور فرمائیں تو دیکھیں گے کہ انہوں نے آج بھی جو سخت بیان تو بڑا دیا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایران کی تباہی کر دیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے نیگوشیشنز کی جو ہے نا ٹیبل پہ آ جائے اور ہمارے ساتھ کوئی نیا معاہدہ کر لے. اور اسی طرح دوسری طرف سے ایران نے بھی ایک قسم سے اشارہ دیا ہے کہ اگر اس قسم کے حملے رک جائیں تو وہ شاید بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو میرا خیال میں یہ ایک مناسب وقت ہے جس میں جو میڈیٹرز ہیں جیسے پاکستان اور قطر ہیں، ان کو دوبارہ اپنی ایکٹیویٹی کو جو ہے اپنے آپ کو ری ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. دونوں ممالک سے رابطہ کر کے ان کے درمیان ایک قسم کی صلح صفائی کی طرف ان کو لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور وہ اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کی جو پوزیشن 27 فیبروری کو تھی اس سے ملتی جلتی رکھی جائے، اور اس کی جو فیوچر مینجمنٹ ہے وہ جیسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں پیراگراف 5 کہتا ہے کہ ایران اور عمان اس کو مل کے طے کریں، اور اس کے لیے گلف اسٹیٹس کی جو دوسرے ممالک ہیں جیسے یو اے ای، کویت، سعودی عربیہ وغیرہ، ان سے قطر سے ان سے مشورہ کر کے ایک فیوچر مینجمنٹ کا میکانزم ورک آؤٹ کیا جائے. اور اس کے ساتھ پھر اگر یہ معاملہ طے ہو جائے اور یہ جنگ بندی دوبارہ رک جائے تو پھر اس کے ساتھ نیوکلیر ایشوز اور سینکشن اور فروزن ایسیٹس کے معاملات کے اوپر بات چیت کی جائے. تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ابھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے، لیکن اس میں دونوں فریقین کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور دوبارہ بات چیت کی طرف جانا پڑے گا، بجائے اس کے کہ آپس میں
یہ جو فائٹنگ ہو رہی ہے اس کو جاری رکھیں، جس سے ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے، خطے کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور عالمی برادری کو بھی نقصان پہنچ اسپیسیفکلی رہا اگر اب ایران کی ہم بات کر لیں، آج حالات جس نہج پر ہیں اس ایم او یو کے بعد، اس پہ ایمبیسڈر صاحب آپ کے خیال میں ایران کا کتنا کردار ہے؟ ایک یہ موقف بھی پایا جا رہا ہے کہ کچھ لچک کا ان کو بھی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے کا رویہ امریکی صدر کا ہے، یہ گنجائش ہے اس وقت ایران کے پاس، جن کے عوام بھی بڑے سینسٹائز ہوئے ہیں تمام معاملے کو لے کر، اور ایک یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ ہارڈ لائنرز میں اور دیگر قیادت کے درمیان کچھ تھوڑا بہت اختلافی اوپینینز بھی پائے جاتے ہیں؟ سو ایران کا جو پورا اس کے اندر رد عمل رہا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں پہلے تو یہ کہ ٹرمپ صاحب کے جو بیانات دھمکی امیز اور بیانات دیتے ہیں، یہ بالکل ہی غلط قسم کی اپروچ ہے۔ اس سے جو ایران میں وہ جو طبقہ ہے جو ایک نیگوشیٹڈ سولوشن چاہتا ہے، ان کے لیے یہ ایک مشکل کھڑی کر دیتے ہیں، اور وہ ہارڈ لائنرز جو ہیں ان کو ایک لحاظ سے ایک انڈائریکٹ سپورٹ دے رہے ہیں اپنے اس قسم کے بیانات سے۔ اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ دونوں والے کے درمیان پر امن اور نیگوشیٹڈ سولوشن ایک نکل آئے، تو ان کو اس قسم کے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایک کھل کے کہنا چاہیے کہ امریکہ اپنے یہ جو معاملات ہے جیسے اسٹریٹ آف ہرمز ہے اور دوسرا ہے، اس کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے تیار ہے، جیسے کہ ہمارے اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں دیا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ صاف ظاہر ہے ایران کو بھی تھوڑی سی اپنی پوزیشن میں لچک پیدا کرنی پڑے گی، خاص طور پہ اسٹریٹ آف ہرمز سے جو شپنگ ہے اس کے لیے آفٹر آل 27 فیبروری اور 26 فیبروری کو جو اس سے پہلے جو وہاں پہ شپنگ جا رہی تھی، تو اس سے ملتا جلتا اگر 60 دن کے لیے نظام ایکٹیویٹ کر لیا جائے یا مینٹین کیا جائے اگلے 60 دن کے لیے، جس میں فیوچر میکینزم کے بارے میں بات چیت ہو سکے اور کوئی معاملہ طے کر سے ہو سکے، تو اس سے ایران کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا، ان کی پوزیشن جو ہے وہ سیف گارڈڈ رہے گی۔ اور اس طرح سے اگر تھوڑی سی لچک ایران دکھائے اور جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ اپنی دھمکی آمیز جو بیانات ہیں ان سے گریز کریں، تو پھر ممکن ہے کہ ایران اور یو ایس کے درمیان دوبارہ جنگ بندی ہو جائے اور معاملات جو ہیں وہ امن اور مذاکرات کی طرف بڑھ سکیں۔ اب چین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا جاوید صاحب کہ چین نے کوئی براہ راست تو اس معاملے میں انوالو نہیں ہوا، لیکن بڑا اہم کردار ادا کرتا رہا۔ اب اقوام متحدہ کے سامنے انہوں نے ساری صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا۔ یہ ایک اسٹرانگ ورڈڈ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ سلامتی کونسل کی منظوری کے بغیر امریکہ کی طرف سے یہ حملے کیے گئے، جس کی وجہ سے آج صورتحال اور تمام خطہ ایک خطرے کا شکار ہے۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ چین مزید اس میں ایکٹیو ہونے جا رہا ہے آئندہ دنوں میں؟ میرے خیال میں چین نے جو اپنا اصولی موقف پیش کیا ہے نیو یارک میں یونین سیکورٹی کونسل میں، وہ تو بالکل درست ہے کہ 28 فروری کو جو امریکہ کا اٹیک تھا اور اسرائیل کے ساتھ مل کے، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اس وقت نیوکلیر ایشو پہ جو ایک لحاظ سے ریئل ایشو، اس پہ بات چیت جاری تھی اور اس سے کچھ حوصلہ افزا خبریں بھی آ رہی تھیں اس کے بارے پروگریس کے بارے میں۔ تو اس صورت میں حملہ کرنا نہ صرف ایک بیڈ فیتھ میں تھا، بٹ آلسو یو این سیکورٹی کونسل کو بھی بائی پاس کیا گیا، یو این چارٹر کو وائلیٹ کیا، انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ کیا، اور اس کی ذمہ داری بالکل امریکہ اور اسرائیل میں آتی ہے، اور ان کو یہ ذمہ داری کے کانسیکوینسز ان دا لانگ رن میرا خیال میں فیس کرنے پڑیں گے۔ تو چائنا نے بڑی اصولی موقف اختیار کیا ہے، اور وہ انہوں نے بارہا کہا ہے کہ یو ایس اور ایران جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کریں اور ہاسٹیلیٹی سے گریز کریں۔ اور آخر میں جاوید صاحب، اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک اسپوائلر کا کردار اسرائیل کا ایک طرح سے تھوڑی سی سارے مذاکراتی عمل کی کو اپروول تو نہیں تھا اسرائیل کا، لیکن ایک خاموشی سی چھائی ہوئی تھی، اب حالات جس نہج پہ پہنچے ہیں ایک بار پھر اس میں جمپ ان کرے گا اسرائیل؟ جی بالکل، وہ تو اسرائیل کا تو شروع سے ہی خواہش یہی رہی ہے کہ امریکہ کا جو ایران کے اوپر حملے ہیں وہ جاری رہیں، اور اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے سائن ہونے پہ اگر دنیا میں دو ممالک تھے جن کو ناخوشی ہوئی، وہ ایک اسرائیل تھا اور دوسرا انڈیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اور ریجن کے بھی حق میں ہے اور امریکہ اور عالمی برادری کے بھی حق میں ہے کہ وہ دوبارہ مذاکرات کی میز پہ آ کے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اسرائیل کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ اس خطے میں بدامنی اور جو جنگ ہے اس کا دائرہ پھیلا سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔